اعوذ باللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا آج کا پیغام اس بات کے اوپر ہے، میں خبریں بہت زیادہ دیکھتا ہوں اور خبریں بھی دیکھتا ہوں، یعنی کہ پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا۔ ہمارے پاکستان کے اندر آج کل جو ہے نا بڑا یہ ایک میں اپنے عمر سے دیکھتے چلا آ رہا ہوں کہ واقعی دورہ معیار تو ہے، دورہ قانون ہے۔ بڑے آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور چھوٹے آدمی کے لیے سارے قانون ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ اگر سیشن کورٹ سے کوئی کیس فیصلہ ہوتا ہے تو وہ مطلب کورٹ در کورٹ اس کی اپیل ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہو جاتی ہے، پھر ہائی کورٹ میں وہی فیصلہ اگر برقرار رہتا ہے تو سپریم کورٹ کے آگے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ مریم نواز کا جو فیصلہ ہوا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا، سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے، کلیئر بات۔ اور اس کے ماتحت جو عدالت ہے ہائی کورٹ، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قلعدم کر دیتی ہے۔ یہ ابھی کی بات ہے، عجیب ہی مطلب 75 سال کے اندر قانون چل رہا ہے۔ اسحاق ڈار واپس آ جاتے ہیں، ہر طریقے سے ان کے اوپر کیسے سب کچھ کٹا ہوا ہے کہ مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، گلٹی ہیں۔ مشرف کے ٹائم پہ ایک نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی ہیں وہ، اور وہ آتے ہی وزیر خزانہ ہی بن جاتے ہیں، خزانہ کی کنجی مل جاتی ہے۔ تو میں اپنے تمام ادارے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، فوج ہو، اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی بات کی جاتی ہے، کیونکہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے بھی انسان ہیں، چاہے وہ ہمارے محترم جج ہوں، چاہے وہ آرمی کے اندر بڑے عہدے پہ ہوں، جرنل ہوں یا اور کوئی ہوں، وہ ہیں تو انسان نا، ہماری طرح ہیں۔ ہم اسی 22 23 24 25 کروڑ کی عوام میں سے ہی لوگ پڑھ لکھ کر جو ہے نا ان پوسٹوں پہ لگتے ہیں۔ اب اگر جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی کراس بات کی جاتی ہے تو وہ ادارہ کسی بھی ادارے کے خلاف، تو وہ ادارہ اس کو اپنی توہین کیوں سمجھ لیتا ہے؟ میرا صرف اتنا سا گلہ شکوہ ہے کہ توہین کیوں سمجھ لیتا ہے؟ وہ اس میں اپنی اصلاح کیوں نہیں نکالتا کہ یہ بات اگر کسی نے کری ہے تو ہماری اصلاح کے لیے کریے، نہ کہ ہم پہ توہین کریے یا نہ کہ ہم پہ کسی قسم کا کوئی طنز کیا۔ کیوں ہم یہ نہیں وہ جو ادارے کے سربراہ ہیں وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے، اس میں اپنا اصلاح کا پہلو کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کسی نے وہ سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، تو کسی نے ان کو جھنجھوڑا ہے، کسی نے ان کو اٹھایا ہے، تو وہ جاگ جائیں اور اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ابھی 6 روز ہو گیا، 6واں روز ہو گیا ہے، کسان سراپا احتجاج ہے، بھوکے پیاسے ہیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ یہ مریم نواز جو کہتی ہیں کہ دل پہ پتھر رکھ کر یوں کرنا پڑتا ہے، فلانا کرنا پڑتا ہے، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں ان کی، اس میں وہ صحت کارڈ کو بند کر رہی ہیں جو عوام کی سہولت کے لیے عمران خان نے بنایا تھا، اس کو بند کر رہی ہیں عوام کی۔ یہ غریب کی ہمدرد ہیں یہ، اور ان کو یہ بھی گلا ہے کہ عمران آزاد کیوں پھر رہا ہے، اور FIR بھی کٹ جاتی ہے، وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو جاتے ہیں، وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو جاتے ہیں، جس میں وہ پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایڈونچر ہوتا ہے وہ ان کا۔ تو میں کسی کا حمایتی نہیں ہوں، کوئی بھی انسان خوبیوں سے بھرا ہوا نہیں ہوتا اور کوئی بھی انسان خامیوں سے بھی بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ خوبیاں اور خامیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، چاہے وہ ادارے کے سربراہ ہوں یا عام آدمی ہوں۔ تو غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، ہم اور آپ انسان ہیں۔ تو خدا را کسی بھی اچھی چیز کو اس کو پازیٹیو نظر سے دیکھیں، اس میں اپنا اصلاح کا پہلو تلاش کریں، اور اپنی ایسی جو آپ سے دانستہ طور پہ جان بوجھ کے نہیں، دانستہ طور پہ آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی یا آپ انجان رہے اس بات سے، تو کم سے کم آپ شکریہ ادا کریں کہ کسی عام آدمی نے جو پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے درد رکھتا ہے، کیونکہ اس پاکستان کے لیے ہمارے باپ داداؤں نے قربانی دی ہے بھائی۔ ہم تو آزاد ملک میں ہم نے آنکھیں کھولی، ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن ہمیں اس ملک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، قرآن سے، ہر چیز سے ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کی کیا اہمیت ہے، اس خطے کی کیا اہمیت ہے، اس ملک کے پاکستان کی زمین کے ٹکڑے کی کیا اہمیت ہے۔
تو لہٰذا جو بھی ہے میری اس بات کو ذرا خندہ پیشانی سے اس کو سنیں اور اس میں اپنا اصلاح کا پہلو تلاش کریں. جو حالات ہے آپ کی تمام سیٹیں تمام مرتبے اس ملک کے مرہون منت ہیں. اگر یہ ملک ہے تو آپ اس مرتبے پہ ہیں، ورنہ یہ ملک ہی نہیں رہا تو پھر یہ مرتبہ کہاں رہے گا. تو میری اس ویڈیو کو جن کو سمجھ میں آئے، ہمارے ارباب اختیارات کو، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے اداروں کے سربراہان ہیں، چاہے وہ کوئی سے بھی ادارہ ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، آئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ خندہ پیشانی سے میری اس بات کو سنیں اور اس میں اپنا اصلاح کا پہلو تلاش کر لیں. یہ ملک ہے، ہمارا ملک ہے، اور اس کے لیے ہماری جان، تن، من، دھن سب قربان ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر میری اس ویڈیو کو اگر آپ سمجھ میں آئے، اچھی لگے تو کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور سبسکرائب لازمی کیجئے، تاکہ میں آگے بھی ویڈیو بنا کے ڈالوں، تاکہ میرا حوصلہ بڑھے کہ مجھے لوگ، پاکستانی عوام سنتی ہے. تو اور دوسری چیز یہ کہ میری نظر میں اگر آپ مجھ سے رائے پوچھیں گے تو میری نظر میں اس وقت عمران خان اونیسٹ ہے. ان تمام پاکستانی سیاسی پارٹیوں کے اندر وہ اونیسٹ ہے. اس کے سینے کے اندر وہ ان کی طرح کرپٹ نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے، وہ ان کی طرح کرپٹ نہیں ہے. جو وہ سیاست میں نہیں آیا تو نمل یونیورسٹی کے لیے آکسفورڈ جیسی ڈگری وہ یہاں پر لے کر آیا اور تنخواہ نہیں لی، اور اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پہ جو کام کیا اس میں تنخواہ نہیں لی، اس کی بدلے میں یہ ڈگری لے کر آیا. تو ہمیں بھی سب کچھ پتہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ میری اس بکواس کو ذرا خندہ پیشانی سے سن لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا کہ وہ پاکستان کا دیوانہ ہے، اس ملک کا خیر خواہ ہے، جو آپ سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنی عوام سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے ملک سے بھی محبت کرتا ہے اور دین سے بھی محبت کرتا ہے. اور دوسری تو اس چینل کو، میرے جو چینل ہے یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.